شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس بارگاہ میں ہم جمع ہیں، اور یہ راتیں بڑی مقدس اور مبارک ہیں، اور یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جو اپنے آخری منزل کو ہے، اور جب منزل نظر آتی ہے تو آدمی اپنی تیزی بھی لگاتا ہے. تو ہماری ایمان کے تقوی کی دلیل ہے کہ ہم اور زیادہ شوق اور جستجو بتاتے ہیں. ہمارا یہ درس تقریباً آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت کا ہوگا، تو اس میں کچھ باتیں، سب سے پہلے ہم ایک صحیح حدیث کو ہم لوگ لیتے ہیں جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ آپ سب سے محبت کرتے ہیں. اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں. آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں. سب بولیں گے، جتنے لوگ یہاں سے بیٹھے ہیں سب سے میں پوچھوں گا تو اللہ سے ہم کو بڑی محبت ہے. یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ اللہ کہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں. اللہ اعلان کر کے کہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں. یہ اصل چیز ہے. دیکھیے ہمارے ساتھ یہ حدیث ہے، ان اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان اللہ اذا احب عبدا، اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو دعا جبریل علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتا ہے. فقال، اور جبریل سے کہتا ہے، انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. اللہ تمہارا نام لیتا ہے. ذرا سوچ کر دیکھیں کہ ہماری حیثیت کہ اللہ عرش بری پر اپنے فرشتے کے سامنے، جو سارے فرشتوں کا سردار ہے، جبریل امین ہے، جس کے 600 سے زائد پر ہیں، اس فرشتے کے سامنے آپ کا نام اللہ لے. آپ اور ہم کتنے خوش نصیب ہوں گے. اور پھر اللہ ان سے کہتا ہے، فَيُحِبُّهُ جبریل، اللہ کا جب حکم سنتے ہیں تو جبریل اس بندے سے محبت کرتے ہیں. فَيُنَادِي ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ، پھر سارے آسمان میں جبریل اعلان کرتے ہیں، آسمان والوں میں جتنے بھی فرشتے ہیں اعلان ہوتا ہے. فَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں. پھر آپ کا نام لیا جاتا ہے کہ سب آسمان والے اس سے محبت کرو. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، سارے آسمان والے اس بندے سے محبت کرتے ہیں. قال ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر اللہ تعالی زمین میں اس کی مقبولیت کو ڈال دیتے ہیں. تو زمین والے سارے اس سے محبت کرتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے درمیان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان سے ہم نہ کیا بھی فائدہ نہیں، لیکن انہوں سامنے آئے تو ان سے ملنا بالکل دل خواہش کرتا، ان سے مل کو سلام کرنا، ہاتھ ملانا. تھوڑے الرجی کینڈیڈیٹ رہتے، انہوں آئے تو ہمیں رستہ بدل لیتے، ارے با انہیں آتا با. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے جو اللہ دلوں میں ڈالتا ہے. کچھ لوگوں کے چہرے دیکھ کر ملاقات کرنے کو دل تڑپتا ہے، ارے ان سے ملیں گے، ان سے بات کریں گے، ہاں ان سے اپنے غم کو شیئر کر لیں گے، اپنی پریشانیوں کو شیئر کر لیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. کچھ لوگ کیسے بھی رہیں، غریب رہیں، فقیر رہیں، مسکین رہیں، لیکن لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مقبولیت ہے جو اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے زمین میں ڈالتا ہے. تو اسی لیے کہا کہ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر اللہ تعالیٰ اس کی مقبولیت کو زمین میں عام کر دیتے ہیں. ہر کوئی اس کو چاہنے لگتا ہے، اور کائنات کی ہر چیز اس کے فیور میں ہو جاتی ہے. اب یہ اللہ کا ولی ہے. ہاں
اس کے برخلاف وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا، اللہ جب کسی بندے سے دشمنی کرتے ہیں، محبت نہیں نفرت کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ دعا جبریل، جبریل کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں انی ابغض فلانا فابغض، اے جبریل میں فلاں آدمی سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ اللہ اکبر، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ فیبغضہ جبریل، پھر جبریل ان سے محبت کرتے ہیں۔ ثم ینادی فی السماء، سارے آسمان والوں میں اعلان ہوتا ہے ان اللہ یبغض فلانا فابغضوہ، اللہ فلاں سے نفرت کرتے ہیں تو تم بھی ان سے نفرت کرو۔ فیبغضونہ ثم تودع لہ البغضاء فی الارض، پھر بتایا گیا کہ اس کی نفرت ایسے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، بھلے کتنا بڑے منصب والا ہوگا، لوگ اسے سلام کریں گے لیکن بس دل سے نہیں کریں گے، صرف اس کی برائی سے ڈر کر کریں گے۔ ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی پھٹکار اس پر ڈال دی جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے تعلق سے نفرت ڈال دی جاتی۔ دونوں باتیں ہمارے سامنے ہیں، دونوں باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ اب آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میری مائیں اور بہنیں، بھائی بہن، آپ کو کیا بننا ہے؟ آپ کیا یہ سوچیں گے کہ اللہ تعالی ہماری، دیکھیے فالأول یوضع له القبول فی الارض، پہلا وہ آدمی جس کی مقبولیت کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ڈال دیں گے، لا یراہ احد او یسمع بہ الا احبہ، جو بھی اس کو دیکھے گا، اس کے تعلق سے سنے گا، اس سے محبت کرے گا۔ والثانی توضع له البغضاء، دوسرا وہ آدمی جس کے تعلق سے جبریل نفرت ڈال دیں گے، جو بھی اس کے تعلق سے سنے گا نفرت کا اظہار کرے گا، پسند نہیں کرے گا، نفرت کا اظہار کرے گا۔ والقلوب بید اللہ عز وجل، ہمارے سب دل کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے ثبت یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ثبت قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھ۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ ہمارے دلوں کو ادھر ادھر مت پھیر۔ آپ نے سنا ہوگا اچھے اچھے دیندار بچے دل بدل گئے تو ملحد بن گئے، دہریہ بن گئے اور مرتد بھی ہو گئے۔ دلوں کے بدلنے سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو آدمی کو اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک۔ دیکھیے وہ کہتے ہیں فہذا العبد، یہ وہ بندہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، قد حاز الشرف العظیم ان یحبہ رب السماوات والارض، اللہ نے اس کو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ آسمان و زمین والے اس سے محبت کرتے ہیں۔ وینادی جبریل، اور جبریل سارے آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں ان اللہ یحب فلان ابن فلان باسمہ فیحبہ جبریل، اللہ آپ کا نام، آپ کے ابا کا نام لے کر کہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، جبریل ان سے محبت کرتے ہیں، تم سب محبت کرو۔ ثم تحبہ الملائکہ، سارے فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو اب آپ کے دل میں ایک جستجو تو ضرور ہونی چاہیے، ہم کون سا ایسا کام کریں کہ ہمارا نام کا اعلان ہو۔ اللہ تعالیٰ جبریل کو بلا کر آپ کا نام لیں، میرا نام لیں، اور جبریل سارے فرشتوں میں اعلان کریں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے 10 اسباب ذکر کیے ہیں، زیادہ ٹائم ہم کو لینا نہیں ہے، یہی 10 ریزن جس سے آسمان پر آپ کا اعلان ہو۔ وہ 10 ریزن کیا ہیں اس کو سن کر ہم اپنی بات ختم کر دیتے ہیں۔ بات بہت بڑا اعزاز ہے، اگر کسی ایک اتنا بڑا اعزاز اگر ملتا ہے تو اس سے بڑھ کر کیا چاہیے۔ 10 باتیں ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھی ہیں۔ پہلی بات لکھی ہے، آپ نوٹ کرتے جائیں، دل کے صفحے پر نوٹ کرتے جائیں، اس میں سے کچھ اپنانے کی کوشش کریں۔ سنتے اور سناتے اس لیے ہیں کہ آپ اس پر عمل کریں، آپ کو بھی ثواب ملے، میری بھی مغفرت ہو جائے، اللہ مجھے بھی ثواب دے۔ اگر آپ سن کر صرف سن دھرتے رہیں، دھنتے رہیں، بس بیٹھے رہیں مزے سے
اور سر ہلاتے رہیں، میں اپنا سینہ خالی کرتے رہوں، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ علم لمن القى السمع وهو شہید، علم اسی وقت فائدہ دیتا ہے جب عمل کی نیت سے سنا جائے۔ کہا کہ یہ ہم جو سن رہے ہیں اس پر ہم عمل کریں گے جتنا ہو سکے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ آپ پورے پرفیکٹ ہو جاؤ، جتنا ہو سکتے ہو ضرور ہو، اور یہی چیزیں ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں الاول قراءۃ القرآن، آپ قرآن پڑھیں گے۔ ماشاءاللہ رمضان شروع ہوا، کتنی نیتیں ہم نے کی۔ رمضان شروع ہوا تو ہماری نیت تھی کہ پورا قرآن ختم کریں گے۔ اب کتنے لوگ قرآن ختم کرے؟ اس میں ہوگا بیٹا قرآن ایک بار ہوگا؟ ماشاءاللہ ایک بار ہوگا۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اچھا وہ تراویح میں سنے نا، ابھی کیا ایش نہ بولتے ہیں، تراویح میں قاری صاحب تو پڑھے نا، ہمیں پیچھے کھڑے ہوتے نا، ہمیں بس اتنا بس۔ تو کہا کہ آپ قرآن ختم کریں تو کیسے ختم کریں؟ بالتدبر، غور و فکر کے ساتھ، والتفہم لمعانیہ وما ارید بہ، یعنی قرآن کی آیتوں سے کیا معنی مراد لیا گیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کا کیا معنی اور مطلب ہے، اس کو معنی اور مطلب کے ساتھ آپ پڑھیں۔ فالارتباط بالقرآن العظیم التي ينال بها العبد محبت اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں کہا ہے، یہ آیت ہمارے ساتھ ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 2، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، بے شک مومن وہ ہیں جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کے دل دہل اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور قرآن کی آیتیں وہ لوگ پڑھتے ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ رب پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو قرآن کو ہم ایسے پڑھیں، ایک ایک آیت پڑھیں تو قرآن کی معنی پر غور کریں۔ فَالْمُؤْمِنْ يَزِيدُ إِيمَانُهُ بِالْإِسْتِمَاعِ لِلْقُرْآنِ، مومن جب قرآن سنتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ وَيَزِيدُ إِيمَانُهُ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ مَعَ تَدَبُّرٍ، مومن کا ایمان بڑھتا ہے جب قرآن کی تلاوت خود بھی کرتا ہے، سنتا بھی ہے تو ایمان بڑھتا ہے، تلاوت کرتا بھی ہے تو ایمان بڑھتا ہے۔ ایسی تلاوت آپ کریں گے تو کہا فَيَنبَغِي لِلْمُسْلِمِ ان تجعل لك نصیبا من تلاوت القرآن، تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ رمضان تک ہی نہ رکھیں کہ ہم نے قرآن سن لیا پڑھ دیا، یہ قرآن آپ کے ساتھ ہمیشہ ہے۔ بعض صحابہ کرام کے تعلق سے ہم نے سنا کہ وہ قرآن کو بس گلے میں لے کے پھرتے تھے، پڑھ لیتے تھے، جب بھی موقع ملا قرآن کی آیتوں کو پڑھتے تھے۔ وہ زمانے میں تو قرآن اتنی آسانی کے ساتھ ملتا نہیں تھا جتنی آج کے ہے، تو پتوں پہ لکھا جاتا، ہڈیوں پہ لکھا جاتا، چمڑوں پہ لکھا جاتا۔ قرآن ویسے تھا، قرآن کے نسخے بھی کم تھے، آج تو بہت زیادہ ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں تتلو فیہ کلام اللہ تعالی بتدبر وَأَلَّا يَمُرَّ عَلَيْكَ يَوْمٌ إِلَّا وَقَدْ قَرَأْتَ شَيْئًا فِيهِ شَيْئًا مِّن كَلَامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، سنگل ڈے آپ کا ایسا نہ گزرے جس میں آپ نے قرآن کھول کر نہ پڑھا ہو۔ نہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ تمہارے دوست کا فون نہیں آیا تو تمہیں فون کر کے پوچھتے ہیں کیا بات، فون ہی کریں نہیں نا تمہیں اللہ کو بات کرنا کہ نہیں بات کرنا۔ قرآن پڑھنا آپ کا دل کو تسلی ہوگا کہ ہاں آج میں نے قرآن کا ایک صفحہ پڑھ لیا۔ ہم پڑھتے ہیں، ہم بچے پڑھتے، کہاں پڑھتے؟ کلاس میں استاد کو سنانے پڑھتے، بعد میں مدرسے میں آیا تو یہاں پڑھتے، لیکن انہوں کو الگ قرآن لے کو ہمیں پڑھیں گے اس احساس کے ساتھ بہت کم ہی پڑھتے ہیں۔ تو بچوں کا چھوڑیے، بڑوں کا تو حالت اس سے بھی ابتر ہے۔ ہم اتنے بزی ہیں کہ ہم قرآن کھولنے کی بھی ہم کو فرصت نہیں ہوتی۔ کہا کہ اللہ آپ سے محبت کریں گے، اس کا پہلا سبب، پہلا ریزن یہ ہوگا کہ آپ کو قرآن کی تلاوت سے محبت ہو، نمبر 1۔ دوسری چیز ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا التقرب الی اللہ تعالی بالنوافل بعد الفرائض،
فرائض کے بعد آپ نوافل کی پابندی کریں. جو لوگ فرائض کی پابندی کرتے ہیں ان کو نوافل کی بات کہی گئی ہے، جیسے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. بندہ جب تک نوافل کی پابندی کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے نوافل کی پابندی ضروری ہے. یعنی فرائض کے علاوہ نوافل کا مطلب ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. سنتیں آ جاتی ہیں، وتر کی نماز آ جاتی ہے، نوافل آ جاتے ہیں. نمازیں تو 5 ہی فرض ہیں، واجب الوتر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. واجب وہ تو وتر پڑھنا ہے، لیکن 5 نمازوں کے علاوہ جو بھی آپ پڑھیں گے وہ نوافل میں آ جائے گا. آپ اشراق کی نماز پڑھیں، وتر کی نماز پڑھیں، قیام اللیل پڑھیں، تراویح پڑھیں، یہ ساری چیزیں، صلاۃ الاوابین پڑھیں اور تحیۃ المسجد پڑھیں، یہ ساری کی ساری نمازیں یہ نوافل میں آ جاتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا ذریعہ ہے. اس کے بعد کتنی چیزیں ہوئیں؟ 2 چیزیں ہوئیں. نہیں، مجھے پتہ چلے کہ آپ میرے ساتھ ہیں، میں بولتے جا رہا ہوں، پھر آپ لوگ ماشاءاللہ پانی، چایا، بسکٹا. میری بات کم از کم آپ کھائیں پئیں لیکن سنیں اور اسے کیا کریں، آپ اسے یاد رکھیں کہ کیا کیا باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، تاکہ کل حشر میں ہم دونوں مل کر جنت میں جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں ایسے ہی جمع کرے جیسے یہاں جمع. اللہ تعالیٰ کی جو جنت ہے سستی نہیں ہے، صلعۃ اللہ غالیہ، بہت قیمتی جنت ہے، بہت مہنگی جنت ہے. اور ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم سستی جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگر ایسا رہتا تو صحابہ اپنی جانیں قربان نہ کرتے، اپنا مال، اپنی جان. ان کے بچے یتیم ہوئے، ان کی بیویاں بیوہ ہوئیں، مارے گئے، ستائے گئے اور ابتلاء اور آزمائش کے دور سے گزرے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر صحابہ نے کہا متی نصر اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، کب اللہ کی طرف سے مدد آئے گی؟ دیکھو بلال ادھر ستائے جا رہے ہیں، سمیہ کا پورا خاندان ادھر ستایا جا رہا ہے، صحابہ مارے جا رہے ہیں، کب اللہ کی مدد آئے گی؟ تو جنت بڑی مہنگی ہے. ایسا مت سوچیں کہ جنت سستے داموں میں ہم لے لیں گے. سستے داموں میں جنت ملنے والی نہیں ہے. اور لوگ ہیں فضائل سناتے ہیں، شیخ صاحب کا چہرہ دیکھے تو 12 سال کے گناہ معاف ہو جاتے. تو میں بولا اچھا جیب میں رکھ لو، دیتا ہوں میں. تو ایسا کیا بھی ہمارے پاس نہیں ہے. تو ایک صاحب، میں بولا کئی بار وہ ملتے سلام نہیں کرتے، بعد میں ایک بار بہت آئے وہ مصافحہ کرنے لگے. بولا کیا بات ہے، آج آپ بدلے دکھتے ہیں. نہیں ہمارے حضرت بولے مولوی صاحب کا چہرہ ایک بار دیکھے تو 12 سال کی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایسی فضیلتیں، ایسی ساری چیزیں ہم سناتے نہیں لوگوں کو، اس لیے کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے. ہاں علماء کی عزت کیجئے، علماء کے ساتھ احترام سے پیش آئیے، اس لیے کہ وہ وارثان رسول ہیں، وہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے. آپ ان کی دعائیں آپ کے لیے زندگی میں کامیابیاں، برکتیں لائیں گی. لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ان کا چہرہ دیکھے تو یہ ہو جائے گا، ایسی ساری چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں. دیکھیے اسی لیے کہتے ہیں تیسری چیز، پہلی چیز ہوئی کیا ہوا؟ قرآن کی تلاوت. دوسری چیز ہوئی ہمارے پاس نوافل میں ساری چیزیں آ گئیں. تیسری چیز انہوں نے بیان کیا، دوام ذکر اللہ تعالی علی کل حال، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، جتنا ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ اتنی آپ سے محبت کریں گے. تو فالاکثار من ذکر اللہ ویقل تعلقہ بالدنیا، آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، دل کی سختی دور ہو جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں جاء رجل الی الحسن البصری، حسن بصری بڑے اللہ والے نہیں، حسن بصری بڑے اللہ والے، بڑے بزرگ. ان کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہا یا ابا سعید اشکو الیک قسوۃ قلبی. اس نے آ کر کہا، ان کی کنیت تھی ابو سعید، نام حسن بصری تھا، کنیت ابو سعید تھی.
آ کر بولا حضرت میرا دل بڑا گھٹ ہو گیا ہے. کیا بولا؟ میرا دل کیا ہے؟ بہت پتھر کے جیسا ہو گیا ہے. تھوڑے لوگوں کا دل ایسا ہو جاتا. تو اللہ قسوت قلبی سے بچائے. یہ اللہ کا بڑا عذاب. دل سخت ہو گیا تو یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب. دل سخت ہو گیا کا مطلب کیا؟ کون مرے تو بھی اس کے اوپر کیا بھی ہوتا نہیں. کون مر جاؤ، کون مصیبت میں رہو، انہیں پتھر جیسا رنگا، کیا بھی ہوتا نہیں اسے. تو اس نے آ کر کہا کہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا ہے. فقال الحسن، حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا تمہارے دل کو پگھلاؤ. دل کو کیا کرو؟ پگھلاؤ. پگھلا تو کیا، کیسے پگھلے گا میرا دل؟ کہا کہ بکثرت ذکر اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرو، تمہارا دل پگھلے گا، تمہارے دل کی سختی دور ہوگی. ثم ان الاکثار من ذکر اللہ سبحانہ یورث العبد الطمانینہ. آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اسے دلی اطمینان ملتا ہے. کہتے ہیں میرے رب کے ساتھ میں ہوں، میرے رب کے ساتھ میں ذکر کرتا ہوں. تو یہ ذکر سنت کے مطابق ہونی چاہیے. وہ صوفیوں والا ذکر نہیں کہ میں تو کبھی دیکھا تو میں ڈر جاتا. وہ لوگ جیسے گردن ہلاتے، باڈی ہلاتے، گردن ٹوٹ کو مر جائے گا کیا سوچوں. تو یوٹیوب میں ان کی ویڈیوز صوفیہ کی، گردن ایسا ہلائیں گے، ایسا ہلائیں. بولا ان کی گردن ٹوٹ کے تو انہیں مر جائیں گا، ایسا اتنی زور سے ہلاتا. بولا کہ ایسا ذکر ہمارے پاس نہیں. صوفیوں کے پاس وجد آتا، طرب آتا، مستی آتی، جھوم جاتے. ایسے گندے صوفی، غالی صوفیوں کی بات ہم نہیں کرتے ہیں. ذکر ویسے جیسے صحابہ کرتے تھے ذکر بتایا گیا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. کتنی مرتبہ چاہے آپ ذکر کیجیے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد، اس کا ذکر کیجیے. آیت الکرسی بار بار پڑھیے. کتنی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے. لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے، اسے پڑھیے. عورتیں ہیں اپنے دکھ درد کے لیے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، ان دعاؤں کو پڑھیں. یہ ذکر ہے، ذکر مسنون ہے. کہا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. آدمی جتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا اس کا دل اتنا پگھلے گا. اسی لیے کہتے ہیں بعض بزرگوں نے کہا انہ لا یمر بالقلب اوقات اقول ان کان اہل الجنہ فی مثل ھذا انہم لفی عیش طیب. بعض بزرگ لوگ کہتے ہیں کبھی میرے دل میں اتنا اطمینان آ جاتا ہے جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ جنتیوں کی بس ایسی ہی حالت ہوگی. یعنی آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو ایک دم آپ کو اطمینان ملے گا کہ میں اس اللہ کا ذکر کر رہا ہوں جو بڑے عرش کا مالک ہے، اور اس اللہ کا ذکر کر رہا ہوں جو میرے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آپ کے ساتھ ہے. یہ تیسری چیز بتائی جس سے اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے. چوتھی چیز بتائی ایثار محاب اللہ تعالی علی محاب الانسان. ہاں یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ دو چیزوں میں ٹکراؤ ہو جائے. ایک آپ کی مرضی میں، دوسرے اللہ کے حکم میں. تو اللہ کے حکم کو آپ اوپر رکھیں، آپ کی مرضی کو جیب میں ڈال لیں. بولا کہ نہیں، اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم سب سے آگے ہے. میں جو چاہتا ہوں وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں. اسی لیے انہوں نے کہا کہ جیسے انہوں نے کہا فعلی سبیل المثال. دیکھیے مثال کے طور پر جتنے میرے ساتھ بیٹھے ہیں سب سے کہوں گا یہ میری بات ہے. کل حشر میں آپ سے میں پوچھوں گا، آپ مجھ سے پوچھیے. دیکھیے انہوں نے مثال دے کر سمجھایا. عندما تسمع المؤذن، فجر کی نماز میں اگر آپ مؤذن کی آواز سنتے ہیں، اس مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، فَإِنَّكَ سَتَنْهَضُ مِنْ فِرَاشِكَ، اگر آپ اپنے بستر سے اٹھ جاتے ہیں اور اٹھ کر نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو آپ اپنے محبت میں سچے ہیں. اگر آپ کان پر تکیہ رکھ کے سو جاتے ہیں، اذان تو سب کو سنائی دیتی ہے، اگر آپ سو جاتے ہیں تو آپ نے اپنی محبت کو، اللہ کی محبت کو نیند کے مقابلے میں اللہ کی محبت کو نیچے دکھا دیا، سستی سے کام لیا،
تو یقیناً آپ نے اللہ تعالیٰ سے صحیح محبت نہیں کی اور آپ اپنی نیند کو پسند کیا، اللہ کی محبت کو چھوڑ دیا۔ اس کو یاد رکھیں، رمضان ختم ہونے کے بعد مسجدوں کو ویران نہ کریں، یہ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق ہے۔ اور جو بچے فجر کی نماز کی پابندی کر لیں، بقیہ نمازوں کی پابندی بھی ان کی ہو جاتی ہے۔ تو اب کیا کریں؟ فجر کی نماز میں ہم حاضری تو نہیں بنا سکتے۔ اب ہمارے حافظ اسحاق صاحب سے کہیں کہ بھئی روزانہ فجر کی نماز میں ہم حاضری بنائیں، کتنے بچے فجر کی نماز میں آتے ہیں؟ بعض لوگوں نے ایسا بھی کیا، اورنگ آباد میں فجر کی نماز میں حاضری بنائی، بچوں کو سائیکل انعام دیا، لیکن شوق کے لیے یہ بھی کیا، ایسا بھی کرنا پڑا۔ جو بچے پابندی سے آئے ان کو سائیکلیں دی گئیں کہ چلو اس طرح ان کے دل میں شوق اور جذبہ پیدا ہو۔ تو لیکن یہ دنیا کے حد تک ہم ایسا شوق نہیں چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ شوق بالکل خالص ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ تو اسی لیے اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے کہا کہ پانچویں چیز جس کے بارے میں کہا، مطالعۃ القلب لاسماء اللہ تعالی و صفاتہ، اللہ تعالیٰ کی جو نام ہیں، جو صفات ہیں، آپ اس کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے اندر اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی۔ اللہ کے جو 99 نام ہیں، 99 نیم ہیں، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ان للہ 99 اسما، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان ناموں کو سیکھتا ہے، یاد کرتا ہے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرتا ہے، تو یقیناً اس کے لیے اللہ کی رضا اور جنت کی بشارت ہے، کہا۔ اسی طرح چھٹی چیز جس میں بتائی گئی، مشاہدۃ برہ و احسانہ و آلائہ و نعمہ الباطنہ والظاہرہ، آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرے۔ اللہ نے آپ کو اچھا سا گھر دیا، اچھے سے ماں باپ دیے، ہاں سنو بیٹا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی صحت دی، ہمیشہ اسے یاد کریں تو اللہ تعالیٰ سے آپ کو محبت پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے کتنی نعمتیں آپ کو دی ہیں، ان نعمتوں کو آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اپنی ذات میں، اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ماں باپ میں اللہ کی نعمتوں کو آپ دیکھنا چاہیے کہ کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے آپ کو دی۔ کتنے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، کتنے لوگ ہیں جو نابینا ہیں، دیکھ نہیں سکتے، لنگڑے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کم عمر ہیں لیکن ان کے گردے کام نہیں کر رہے ہیں، ڈائلسس پر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہاں کیسی مصیبتوں سے لوگ گزر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، کیا اس کا شکرانہ نہیں کرو گے؟ اس کا شکر ادا نہیں کرو گے؟ ساتویں چیز جس کے بارے میں انہوں نے کہا، انکسار القلب بکلیتہ بین ید اللہ عز وجل، آپ بالکل منکسر المزاج، یعنی بالکل سادگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے رہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ منکسر المزاج کیا ہوتی ہے، یعنی آپ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ڈال دیں، بلا کہ اللہ تو ہی ہے جو مجھے سب کچھ دے سکتا ہے، میں کچھ نہیں ہوں، اگر تیرا رحم و کرم نہ ہو تو میں کچھ کما نہیں سکتا، اگر تیرا رحم و کرم نہ ہو تو میں ایک رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر تیرا رحم و کرم نہ ہو تو ایک قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت نہیں کر سکتا، اللہ کا لفظ میں نکال نہیں سکتا۔ آپ پورے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے محتاج ہیں، ایسا احساس آپ کو ہونا چاہیے۔ یہ چیز ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت دلاتی ہے۔ ساتویں چیز جس کے بارے میں انہوں نے کہا، الخلوۃ بہ وقت النزول الہی لمناجاتہ وتلاوت کلامہ والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودیۃ بین یدیہ، کہتے ہیں کہ تھوڑا ٹائم آپ اللہ کے ساتھ تنہائی میں گزاریں۔ نمازوں میں آتے ہیں، صبح کے ساتھ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن تھوڑا ٹائم اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، اللہ تعالیٰ سے رات کے تنہائی میں، اندھیری رات میں، یعنی تہجد کے وقت، فجر کی نماز سے پہلے آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑائیں۔ کتنی چیزیں آپ مانگیں گے؟ فجر سے پہلے اگر آپ دعا کرتے بیٹھ جائیں، کون کون آپ کو یاد آئیں گے؟ کتنی زندگی کی ضرورتیں آپ کو یاد آئیں گی،
اور جب آپ دعا کرنے بیٹھ جائیں گے اللہ سے آپ مانگ رہے ہوں گے، اللہ آپ سے کہہ رہا ہے بندے بول اور کیا چاہیے، بس آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ کی ایک گفتگو ہوگی، کوئی تیسرا نہیں ہوگا. آپ لگے ہوئے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی دینے کے وعدے اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور ہو سکتا ہے فوراً آپ کو مل بھی جائے. اللہ نے کہا کہ تم دعا کرو میں قبول کروں گا. ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی. اللہ تعالیٰ ضرور دے گا بھی. تو ایسا کوئی ٹائم آپ کا اللہ کے ساتھ خاص ٹائم کوشش کیجئے 24 آورس میں کچھ لمحے آپ اللہ کے ساتھ بیٹھ کر سرگوشی کریں، مناجات کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں. پھر آخر میں اس مجلس میں آپ استغفار کریں، توبہ کریں، یا اللہ میں گناہوں سے معافی چاہتا ہوں. یہ کب ہوگا؟ جسے کہتے ہیں فی الثلث الاخیر من اللیل، رات کے آخری پہر میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ایمان بڑھے گا اور اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا. 9ویں چیز جس کے بارے میں کہا مجالست المحبین الصادقین، یہ سب سے بہت اہم چیز ہے. یہ سارے کام اس وقت ہوں گے جب آپ کا فرینڈ سرکل اچھا ہوگا. ابھی دیکھیے جو اچھے ہیں وہ یہاں بیٹھے رہیں گے، اب باہر جائیں گے، اب غلط دوست ملیں گے، وہیں سے لے کے وہ باہر چلے جائیں گے. یہ غلط دوستوں کی جو محفل ہے یہ انسان کو تباہ و تاراج کر دیتی ہے. اسی لیے انہوں نے شرط رکھی کہ آدمی کو اپنے دوست اچھا بنانا چاہیے. فَإِنَّ الْمُجَالَسَةَ لِلصَّالِحِينَ لَهَا أَثْرٌ كَبِيرٌ عَلَى الْمُسْلِمِ. فرینڈس کا، دوستوں کا جو حلقہ ہوتا ہے اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے آدمی کے اوپر. کیسے لوگ ہیں؟ اب ایک ہمارے پاس بہت سارے ہیں، بولا اچھا IRGC جا کے نماز پڑھیں گے، وہاں درس ہوتا فجر بعد، تو کچھ لوگ ان کے فرینڈ وہاں پڑھ نہیں یہاں پڑھ کے یہاں سے چائے پینے جائیں گے. اب انہوں بولتا ہے اچھا ہمارے پورے دوست وہاں جاتے ہیں، میں بھی وہاں جاتا ہوں چائے پینے. تو چائے پینے کے لیے دوست چاہیے لیکن درس سننے کے لیے دوست نہیں چاہیے. تو اسی لیے کہتے ہیں الصاحب صاحب، عربی میں بولتے ہیں الصاحب، صاحب کے معنی دوست. صاحب دوست کھینچنے والا ہوتا ہے. ہر دوست اپنے اخلاق کی طرف لوگوں کو کیا کرتا؟ کھینچتا ہے. اسی لیے آدمی کو اچھا دوست بنانا چاہیے جو آپ کو جنت کی طرف کھینچ کر لے جائے. اللہ سب کو توفیق دے. تو اسی لیے انہوں نے یہاں ایک اور چیز جس کے بارے میں انہوں نے کہا، 10ویں چیز جس کے بارے میں کہا مباعدۃ کل سبب یحول بین القلب وبین اللہ عز وجل. آپ پر ہر اس سبب سے دور رہیں جو آپ کے اور اللہ کے درمیان حائل ہوتا ہو. کوئی بھی ایسا کام جو اللہ سے آپ کو دور کرتا ہو اس سے آپ دور ہو جائیں. وَمِن ذَلِكَ التَّعَلُّقُ بِالدُّنْيَا، دنیا سے زیادہ تعلق جس سے آپ غافل ہو جائیں. دنیا میں رہنا چاہیے، دنیا میں اللہ نے پیدا کیا، دنیا میں کھائیں پیئیں بزنس کریں بیوی بچے سارے ہوں، لیکن اتنا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھلا دیں. کل ایک سسٹر نے سوال کیا ناول پڑھ سکتے کیا؟ کیا بولیں گے اس ناول پڑھ سکتے کیا بولے؟ تو ناول کئی طریقے کے ہیں. کچھ ناول ہیں جو اخلاقی طور سے نہیں پڑھ سکتے. کوئی بھی چیز آپ پڑھیں لیکن وہ چیز اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے، اس میں کھو کر آپ کے عقیدے بدل جاتے ہیں اور اس میں کھو کر آپ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ چیز غلط ہے. یہ دیکھیے فَإِنَّ التَّعَلُّقَ بِأُمُورِ الدُّنْيَا لَهُ أَثَرٌ فِي الْغَفْلَةِ عَنِ الْآخِرَةِ وَقَسْوَةِ الْقَلْبِ. اگر دنیا سے آپ اتنے چمٹ جاتے ہیں، دنیا کو اتنے گلے لگا لیتے ہیں کہ آپ آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں اور ہم سب کا دل اگر سخت ہو جاتا ہے تو ایسی دنیا کو ہم سلام کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا پورا چھوڑ دیں، بیوی کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا. نہیں میں صرف اللہ بولا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بیویاں تھے، بچے تھے، اور بازار جاتے تھے، اونٹوں کی تجارت کرتے تھے، اونٹ لیتے اور بیچتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا واللہ انی لاخشاکم للہ، میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، لیکن میں
شادیاں بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی روزہ چھوڑتا بھی ہوں، اور میں رات میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، کبھی رات میں سو بھی جاتا ہوں، لیکن میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ تو دنیا میں آدمی رہے لیکن دنیا میں رہ کر جنت کو خریدے۔ ایسا نہیں کہ آدمی سنیاسی بن جائے، ساری چیزیں چھوڑ دے، بولا کہ نہیں مجھے کوئی تعلق نہیں، یہ تو بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں سب کی بیوی بچے ہم نے بنائے، یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ تو یہ 10 چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ یہ 10 چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت، 10 چیزوں سے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور آپ کے نام کا اعلان، ہم سب کے نام کا اعلان اللہ تعالیٰ جبریل کے ذریعے سے آسمان پر کراتے ہیں۔ کوشش کریں ایک سے شروع کریں۔ نمبر 1 میں ہم نے تلاوت قرآن کیا ہے، نہیں تلاوت قرآن پاک ہے، وہاں سے شروع کریں اور اسے معنی اور مطلب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں، پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ اور کل ہمارے ساتھ آخری تاخرات ہے، نہیں تو 29ویں تاخرات ہے، اسی شوق اور جذبے کے ساتھ کل بھی آپ لوگ رہیں۔ اللہ تعالی جتنے لوگ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، اے الہ العالمین ہم سب کو تیرے خزانے سے عطا فرما، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو فقر و فاقہ کا شکار ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، بے برکتی کا شکار ہیں، یا اللہ سب کے دامن کو تیرے خزانوں سے بھر دے۔ یا اللہ سب کی کمائی میں برکت عنایت فرما، سب کی روزی روٹی میں برکت عنایت فرما۔ یا اللہ جتنے احباب مرد و خواتین بیٹھے ہیں، یا اللہ سب کے جسموں میں صحت، عافیت، سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔